اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آئیے قرآن کے نظریہ خالص عبدیت کا بغور مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کا بنیادی پیغام ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالی سے یہ عہد کرتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ ورس نمبر 4۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیرے ہی عبد یعنی بندے ہیں اور ہم تجھی سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں۔ کیا صلاۃ موقوتہ ادا کرنا اور روزہ رکھنا ہی ہے عبدیت، یا اس کے معنی بہت وسیع ہیں؟ آئیے قرآن کے اس بنیادی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو ہے اللہ کا غلام بننا، اللہ کا سلیو، اللہ کا بندہ بننا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 21 میں کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے بنی نوع انسان عبد بنو، بندے بنو، غلام بنو اپنے رب کے۔ ہر نبی ایک ہی پیغام لے کر آیا۔ سورہ الاعراف میں نوح، ہود، صالح اور شعیب علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو ایک ہی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبد بنو، غلام بنو، بندے بنو صرف اور صرف اللہ کے۔ عبدیت کا تصور ہے صرف اور صرف اللہ کے تمام احکام کو تسلیم کرنا۔ یوسف علیہ السلام نے سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، بے شک حکم تو صرف اور صرف اللہ کا ہی ہے، اس کا حکم ہے کہ عبد بنو، غلام بنو، بندے بنو صرف اور صرف اس کے۔ آئیے ہم قرآن سے چند مثالوں پر توجہ دیتے ہیں۔ جب اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو مت ربا یا سود کھاؤ، اور جب اللہ یہ حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بات سیدھی کیا کرو۔ یہ مذہبی رسومات نہیں ہیں بلکہ یہ عملی اقدامات ہیں۔ عبادت کرنا عام طور پر غلطی سے صرف صلاۃ موقوتہ، روزہ یا مذہبی رسومات ادا کرنے کے لیے ہی صرف استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر اس حکم کی اطاعت جو صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہو عبدیت الہیہ ہے۔ آئیے بغور مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 میں بنی آدم سے مخاطب ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں نے تم سب سے یہ عہد نہیں کیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کے بندے یا شیطان کے غلام مت بننا۔ ہمیں زمین پر ایسا شخص نہیں ملتا جو کہے کہ وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے۔ کیا کوئی بت پرست، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی بدھ متی، کوئی ملحد یہ کہتا ہے کہ وہ شیطان کی عبادت کرتا ہے؟ در حقیقت انسانیت شیطان پر لعنت بھیجتی ہے۔ عبدیت الہیہ کا تصور ہے کہ شیطان کے تمام طریقوں، خطوات الشیطان کو رد کرنا۔
انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ یعنی شیطان تم سب کا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اللہ بنی آدم سے مخاطب ہے کہ تم میرے عبد بنو، میرے بندے بنو، میرے غلام بنو، اور یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم یعنی قرآن کی اتباع سے ہم اللہ کے عبد، اللہ کے بندے، اللہ کے غلام بن جائیں گے، جبکہ نعوذ باللہ شیطانی طریقوں پر عمل کرنے سے ہم شیطان کے عبد، شیطان کے بندے، شیطان کے غلام بن جائیں گے۔ عبدیت کے بارے میں ایک بہت ہی اہم پیغام سورہ الزمر میں دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 11 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ اعلان کروایا ہے، قُلْ انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے کہ مجھے حکم ہے کہ عبد بنوں، بندہ بنوں، غلام بنوں، صرف اور صرف اللہ کا، مکمل اخلاص کے ساتھ اس کے دین کی طرف۔ دین کا مطلب ہے آئین، قوانین یا احکامات کا مجموعہ۔ سورہ الزمر آیت نمبر 3، الا للہ الدین الخالص، کیا خالص دین، خالص قوانین، آئین صرف اللہ کے لیے نہیں ہے؟ خالص دین کا مطلب ہے اللہ اپنے دین میں کسی قسم کی ملاوٹ کو قبول نہیں کرتا۔ سورہ الزمر آیت نمبر 12، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی اعلان کروایا گیا ہے کہ مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کروں۔ سورہ الزمر آیت نمبر 13، قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے بھی خوف ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی معصیت کی تو مجھ پر بھی یوم عظیم کا عذاب آ جائے گا۔ سورہ الزمر آیت نمبر 14، قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِینِی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں عبد بنتا ہوں، بندہ بنتا ہوں، غلام بنتا ہوں، صرف اور صرف اللہ کا، اور میرا دین مکمل اخلاص سے صرف اور صرف اللہ کے احکامات کی اتباع کرنا ہے۔ جب دین یعنی اللہ کی جانب سے دیے گئے احکامات کو فرقوں میں تقسیم کر دیا جائے تو دین میں اخلاص یا پاکیزگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہر فرقے کا اپنا ہی دین ہے اور وہ اللہ کے دین میں شرک کر رہا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ نے شرکائے دین کہا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 21 میں، ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین، کیا تم نے شرکاء ٹھہرا لیے ہیں جو تم کو شرعی حکم دیتے ہیں دین کے معاملے میں، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے کوئی اذن یا اجازت نہیں دی۔ عبدیت کے بارے میں اللہ کا بہت ہی اہم حکم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں دیا گیا ہے، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی بھی بشر کو یہ زیب نہیں دیتا جس کو اللہ نے الکتاب، حکم اور نبوت دی ہو، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے ہی عبد بن جاؤ، میرے ہی غلام بن جاؤ، یعنی کہ نبی کا عبد بننا بھی حرام ہے۔
وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ اس کو یہ کہنا چاہیے کہ تم رب کے بندے بنو، یعنی ربانی بنو۔ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خود کتاب کی تعلیم دیتے ہو اور خود اس کو پڑھتے بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 50 میں یہ اعلان کروایا ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا گیا ہے۔ آئیے اب سورہ الکافرون سے عبدیت کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ قل یا ایہا الکافرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمام کافروں سے، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کا بندہ یا غلام نہیں جس کے تم بندے یا غلام ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کے عبد بندے یا غلام ہو جس کا میں عبد بندہ یا غلام ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں اس کا عابد یعنی غلام یا بندہ ہوں جس کی تم عبادت بندگی یا غلامی کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم اس کے عابد بندے یا غلام ہو جس کا میں عبد ہوں، غلام ہوں، بندہ ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، اور میں اپنے دین، اپنے قوانین، اپنے لاز، اپنے آئین میں پوری مخلصی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہوں۔ اس بارے ریفرنسز سورہ الزمر سے اس ویڈیو میں دے دیے گئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔